اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان رفا ٹرانسمیشن، رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز کے اسٹوڈیو سے میں آپ کا ہوسٹ متین فاروقی اور میرے ساتھ سر اکرام سلیری موجود ہیں، اور حسب معمول ہمارے مہمان بھی موجود ہیں۔ ان کا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے، پچھلے پروگرام میں ہم نے بٹی صاحب کو شامل کیا تھا، اور علی نقوی اور طلعت عباسی بھی موجود ہیں۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں رب جلیل کے بابرکت نام سے۔ طلحہ ظہور عباسی سے میں درخواست کروں گا کہ تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ طلحہ۔ اکرام بھائی، تلاوت کے بعد ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جاتے ہیں۔ خدا کا ذکر کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلتے ہیں۔ نہ کیوں جانو دل سے وہ پیار نبی، کبھی بےہدہ ہے ہمارے نبی۔ بنے مقتدی ان کے سارے نبی، ہوئے آپ پر ہی نبوت تمام۔ ہمارے نبی پر ہو لاکھوں سلام۔ وہ آئے تو بچھڑے ہوئے مل گئے، خوشی سے دلوں کے کنول کھل گئے۔ غلط کہنے والوں کے لب سل گئے، سنایا انہوں نے جو رب کا کلام۔ ہمارے نبی پر ہو لاکھوں سلام۔ جو ظالم تھے وہ رحم کرنے لگے، پورے دم بلائے قبرنے لگے۔ جو کافر تھے وہ حق پہ مرنے لگے، سنا جب انہوں نے خدا کا پیام۔ ہمارے نبی پر ہو لاکھوں سلام۔ ہمیں جو بھی اللہ کی نعمت ملی، جو یہ عظمت و شان و شوکت ملی، حقیقت میں ان کی بدولت ملی۔ نہ کیوں کا ہم سب کو پیارا ہونا، ہمارے نبی پر ہو لاکھوں سلام۔ اکرام بھائی، نعت کی سعادت حاصل کی ہم نے، اور پروگرام کے فارمیٹ کے حساب سے ہم غزہ پہ بات کرتے ہیں، غزہ کی روزانہ کی صورتحال، وہاں کیا ظلم و ستم کے نئے تاریخ رقم کی گئی ہے۔
اس کے لیے ہم بڑی محنت کرتے ہیں، ہمارے طلحہ بھی اور علی نقوی بھی. علی، کیا آپ کے پاس ہے اپڈیٹ؟ جی بہت شکریہ سر. باقی کچھ اپڈیٹس یوں ہیں کہ واشنگٹن میں ایک میٹنگ ہوئی ہے جو یو ایس کے ڈیفنس سیکٹری ہیں اور اسرائیل کے ہیں، ان کے درمیان. تو انہوں نے ایک یہ رائے کا اظہار کیا ہے وہاں پر، ان کے درمیان جو طے پایا ہے کہ اب ان کو جو ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہاں پر جو اس حماس میں جو اکتوبر 7 میں جو حملہ ہوا تھا اور وہاں پر ان کے کچھ لوگوں کو قید میں لیا گیا تھا، تو کہتے ہیں کہ اگر وہ ان کو چھوڑ دیں گے تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم امدادی سامان جو ہے وہاں پر آ رہا ہے ہم اس کو ریلیز کر دیں گے. چونکہ میں آگے ایک اور نیوز بھی شیئر کروں گا کہ 50% سے زائد جو امداد اس ٹائم تک وہاں پر آ رہی ہیں وہ پوسٹ پونڈ کی جا رہی ہیں یا کچھ کو وہیں سے واپس کر دیا جاتا ہے. تو ہم اس میں آسانی کر دیں گے اور جو کچھ قیدی ہمارے پاس ہیں فلسطین کے، ہم ان کو بھی آزاد کریں گے ان کے بدلے میں. تو یہ ایک وہاں پر میٹنگ ہوئی ہے. اس کے علاوہ جو ڈیموکریٹک سینیٹر ہیں، ایک سینڈرز ہیں کینیڈا کے، انہوں نے پارلیمنٹ میں ایک اسپیچ دی ہے اور انہوں نے اس پر رائے کا اظہار کیا ہے کہ ہمیں ووٹنگ کرنی چاہیے اور ہمیں اس چیز کو یقینی بنانا چاہیے کہ ہم اسرائیل کو جو ہم دے رہے ہیں، آرمز دے رہے ہیں، اسلحہ دے رہے ہیں، ہمیں اس کو ابھی روکنا چاہیے. بہت خوبصورت بیان انہوں نے دیا. انہوں نے کہا کہ مذہب انسانیت اس وقت ہم سے یہ تقاضا کر رہا ہے کہ ہم وہاں پر جو رپورٹس کے مطابق جو وہاں پر اس ٹائم جینوسائیڈ سٹارٹ ہے، ہم اس پر یہ کام کر سکتے ہیں کہ ہم چلیں ان کو، اگر اسرائیل کو آپ روک نہیں سکتے ہیں تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو کم کر سکتے ہیں. وہ کیسے کہ ہم اسلحہ ان کو پرووائڈ نہ کریں. انہوں نے خصوصاً یہ کہا، یو ایس سے انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ ایک سوئی برابر بھی اسرائیل کو اسلحہ پرووائڈ نہ کیا جائے اس جینوسائیڈ کے لیے. تو یہ ایک بہت اچھی اپڈیٹ تھی اگر اس پر عمل کیا جائے. اور یو ایس لازمی اس سے یہ امید کی جاتی ہے کہ وہ، چونکہ بار بار بائیڈن بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسا کریں، تو یقینی بنائیں اگر وہ اس بات کو. تو چونکہ میں نے پہلے بھی شیئر کیا تھا کہ 32,000 لوگ تقریباً اس ٹائم جو اسلحہ یہاں سے جا رہا ہے اس کی وجہ سے وہاں پر شہید ہو چکے ہیں. تو یہ ایک اپڈیٹ تھی اور یہ بڑی امپورٹنٹ اپڈیٹ تھی کہ اس پر کام ہو تو وہاں پر کچھ کمی آ سکتی ہے اس میں. اس کے علاوہ لوکل میڈیا اور وفا نیوز ہے وہاں پر جو ایجنسی ہے، اس نے رپورٹ کیا ہے کہ اسرائیل نے ویسٹ بینک کے ایریا میں، رفح میں تو وہ جو کر رہے ہیں، اس کے علاوہ جو ویسٹ بینک کا ایریا ہے اس میں کنٹینیوسلی ریڈز وہ کر رہے ہیں اور لوگوں کو وہاں سے گرفتار بھی کر رہے ہیں، اریسٹ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ قتل بھی، مطلب شہید بھی کر رہے ہیں. اور یہ عمل جاری ہے اس ٹائم ان کا وہاں پر، اور نہتے فلسطینیز جو ہیں وہ کنٹینیوسلی اس کا شکار بن رہے ہیں. اس کے بعد تقریباً میں نے جو ایک ابھی نیوز شیئر کرنے جا رہا تھا اس کے تناظر میں، تو وہ یہ وہاں پر ہوا ہے کہ وہاں رپورٹس کے مطابق جو یونائٹڈ نیشن نے رپورٹس دی ہیں اس کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ حالات بن چکے ہیں بارڈر ایریا پہ جہاں سے امداد اندر جاتی ہے، اسرائیل کا قبضہ ہے جہاں پر، وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ 60 to 70% جو ہماری امداد ہم لے کے جا رہے ہیں ہمارے بارڈر پر، وہ کھڑی رہتی ہیں، یا تو وہ پوسٹ پونڈ کر دی جاتی ہیں یا تو انہیں واپس بھیج دیا جاتا ہے. تو ابھی تک یہ عالم وہاں پر چل رہا ہے کہ بہت کم امداد وہاں سے اندر جا پاتی ہیں. مطلب میں اس پہ یہ کہوں گا کہ کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ جتنا ہو سکے ایڈ کو روکا جا سکے. اور جیسا کہ پہلے ایک نیوز شیئر کی کہ سٹارویشن کو اور بھوک پیاس کو ایز اے ٹول یوز کیا جا رہا ہے کہ اسلحہ ضرورت ہی نہیں ہے، اسلحہ یوز ہی نہ کرنا پڑے اور وہاں سے بھوک اور پیاس سے ہی لوگ وہاں پر وہ قتل ہو جائے. ایز اے اسلحہ یوز کیا جا رہا ہے بھوک اور پیاس کو، اس امدادی سامان کو روک کر یہ وہاں پر چل رہا ہے. اور کینیڈا نے فائنلی، جو میں نے ایک نیوز ابھی شیئر کی، کینیڈا نے سیز کر دیا ہے اپنا اسلحہ دینا ان کو، اور یو ایس سے بھی جو انہوں نے کہا ہے، جس پر اسرائیل نے یہ کہا، ایک رپورٹ دی اور اس نے یہ کہا کہ یہ سیلف ڈیفینس کے جو رائٹس ہیں یہ اس کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے جو ہمیں اسلحہ نہیں دیا جا رہا، چونکہ ہم تو خریدار ہیں، ہم نے خریدنا ہے، ہم ان کو ایک ہینڈسم اماؤنٹ پے کر رہے ہیں. تو یہ جو رائٹس ہیں ڈیفینس سسٹم کے، سیلف ڈیفینس کے، یہ اس کے خلاف جا رہے ہیں. ان کی وجہ سے یہ ہمیں جو اب اسلحہ نہیں پرووائڈ کر رہے. تو اسرائیل نے یہ رپورٹ دی. اور ابھی رپورٹس کے مطابق میں آپ کو ایک اور امپورٹنٹ اپڈیٹ دے دوں کہ اس ٹائم جو 100% پاپولیشن ہے، پہلے تو پھر شاید 10% یا 15% کو کور کیا جا رہا تھا کہ امداد ان تک پہنچ رہی تھی، بٹ اب لیٹسٹ رپورٹس کے مطابق جو میں نے دیکھی ہیں الجزیرہ کی، اس کے مطابق 100% آف پاپولیشن آف فلسطین جو ہے وہ اس ٹائم قحط زدہ ہے، مطلب قحط سب پر چھا گیا ہے. اب
تمام جو فلسطینین عوام ہے وہ قید کی زد میں ہے، لوگ شہید ہو رہے ہیں بھوک اور پیاس کی وجہ سے، بچوں کی بری حالت ہے وہاں پر، ایک بہت دردناک سی سچویشن وہاں پر بن چکی ہے جو ویڈیوز میں وہاں سے سامنے آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو اب ایک اور یہ بڑے مزے کی اپڈیٹ ہے، اس پہ آپ دیکھیے گا کہ فلسطین تو فلسطین، جو ہم نے گریٹر اسرائیل کا اپنے جو میں نے ایگریمنٹ اور جو ایک پلان انہوں نے تیار کیا ہے اس کے بارے میں ایک اپڈیٹ سنیے گا۔ اسرائیل کے ایک لائبر مین ہیں، انہوں نے یہ ان کے پرائم منسٹر جو ہیں نیتن یاہو، مطلب کیا اس کے نام کے ساتھ ابھی آپ جو ڈسکس کر رہے تھے کہ کیا مطلب نام ہی ان کا جو ہے نا لینا منہ سے، میں کہتا ہوں زبان سے، جیسے کربلا میں جو واقعہ ہے، میرا ایک یہ پرسنل ایک رائے ہے کہ میں یزید کا نام اپنی زبان پہ نہیں لاتا ہوں، کہ شاید میری زبان گندی ہوتی ہے، میں اس بندے کا یہ رپورٹس نہ شیئر کرنی ہو تو اس کا نام بھی زبان پہ لانا وہ گندگی کی علامت ہے۔ تو اس سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اب جو وار ہے، یہ جو جینوسائیڈ وہاں پر سٹارٹ ہے، آپ اس کو اب لبنان پر بھی لے کے جائیں، مطلب اب یہاں سے کام ختم ہونے والا ہے، اب لبنان کو بھی، اب اس لبنان پر بھی یہ جنگ جاری رکھیں اس پر بھی، کیونکہ انہوں نے ریزن یہ دی ہے کہ 80,000 تقریباً لوگوں کو ہم نے بارڈر ایریا سے ڈسپلیس کیا ہے، کیونکہ لبنان میں جو حزب اللہ ہے وہ بھی راکٹ فائر کر رہا ہے اس پر، تو انہوں نے کہا ہے کہ ابھی تک کتنے ہزاروں کی تعداد میں راکٹ وہاں سے فائر ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں ناردرن جو اسرائیل ہے وہاں سے ہمیں ڈسپلیس کرنا پڑا ہے 80,000 سویلینز کو، تو وہ بھی چونکہ چھیڑ خانی کر رہے ہیں، تو اب آپ یہاں یہ لگا ہوا ہے کام، تو اب یہی اسی کو وہاں پر بھی لے جائیں۔ اور سمپلی میں کہوں گا کہ یہ اب لبنان پہ بھی اگر یہ حملہ کرتے ہیں تو ان کی بس نہیں ہوگی، اور یہ آگے چلتا رہے گا، اور جو ان کو اسلحہ پرووائڈ کر رہے ہیں یہ پرووائڈ کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ سب ملے ہوئے ہیں اصل میں، اور اوپر سے بس دکھانے کے لیے اس کو ایز اے سمپتھی کا ٹول یوز کر کے جو ہے نا وہ دنیا کے سامنے لا رہے ہیں۔ تو یہ کچھ اپڈیٹس تھی پچھلے 24 آورس کی۔ جی لگے جہاں پنجہ یہود میں ہے، ٹھیک ہے، اس پہ ان کے کچھ اشعار ہیں فلسطینی عرب سے کے عنوان سے کہ زمانہ اب بھی نہیں جس کے سوز سے فارغ، میں جانتا ہوں وہ آتش تیرے وجود میں ہے، تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، فرنگ کی رگے جاں پنجہ یہود میں ہے، سنا ہے میں نے غلامی سے امتوں کی نجات، سنا ہے میں نے غلامی سے امتوں کی نجات، خودی کی پرورش و لذت نمود میں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے فورمز جو ہے وہ خود تشکیل دینے کی، ہماری دوا جو ہے اس کا، ہمارے مرض کا علاج جنیوا اور لندن میں نہیں ہے، لہٰذا ہمارا جن کے پاس علاج وہ ہم OIC کہتے ہیں، بلکہ وہ OIC اس کو، ہاں وہ اس کو، جیسے کہ علی نے کہا کہ یہ گریٹر اسرائیل کا جو پروجیکٹ ہے کہ لبنان تک وہ آ گئے ہیں، کہ اب وہ لبنان پر حملہ کرنا شروع ہو گئے ہیں، تو اس کا اگر کنسیپٹ، اگر یہ آپ ان کی جو اسٹیٹ بنی تھی اس کا کنسیپٹ اگر اسٹڈی کریں ڈیپلی، تو ان کا یہی کنسیپٹ تھا کہ انہوں نے دریائے نیل اور دریائے فرات کے درمیان جتنی بھی زمین ہے اس پر انہوں نے قبضہ کرنا، اور اس پہ اپنی ایک گریٹر اسرائیل کا جو ان کا پروجیکٹ ہے اس کو اسٹیبلش کرنا اور اس کو بنانا ہے۔ تو اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ آج فلسطینی جس طرح پس رہے ہیں تو کل دوسرے ممالک، اسلامی ممالک کا نہیں آئے گا، کل یہ ان پر بھی آئے گا، یہ سعودی عرب کی بھی کچھ زمین آتی ہے، اور بھی کئی مسلم ممالک ہیں ان کی بھی زمین آتی ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ یہ آج تو یہ فلسطینینز ہیں وہ فیس کر رہے ہیں، تو کل یہ دوسروں پہ بھی آئے گی جو خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، جو جیسے کہ آپ نے بات کی ہے کہ OIC پہ جب ان پہ بھی بات آئے گی تو اسی طرح باقی بھی اسی طرح خاموش ہوں گے کہ یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے، اس کی بیس پہ کہ یہ لینڈ کے لیے جو ہے وہ جنگ ہو رہی ہے، یہ ایک آرگومنٹ پیش کیا جاتا ہے، یا ایک سیاسی معاملہ ہے، اس وجہ سے ہم اس پر کچھ نہیں بول سکتے۔ تو یہ آج ان پر جیسی بیت رہی ہے، جب یہ دوسروں پہ آئے گی تو جب دوسرے کنٹریز ہیں وہ بھی اسی طرح خاموش اور تماشائی بن کے ان کو دیکھ رہے ہوں گے، تب ان کو سمجھ آئے گی کہ جب ان کا قتل عام ہو رہا تھا تو کاش ہم بھی کچھ آؤٹ پٹ یا کچھ نہ کچھ کرتے، تاکہ آج جو ہم پہ گزر رہی ہے اس کا کچھ دعویٰ ہو سکتا۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے بھٹی صاحب، ہم قرآن کا مطالعہ جیسے ہی شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ میں داخل ہوتے ہیں، تو سورہ بقرہ میں داخل ہوتے ہی گویا ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سرزمین میں داخل کر دیا ہے۔
ہمیں بنی اسرائیل کا جب بھی تذکرہ جیسی شروع ہوگا تو ہم اس انبیاء کی سرزمین میں داخل ہو جاتے ہیں. اور پھر یہ پوری کہانی جو انبیاء کرام کی یہاں موجود ہے، اور اسرائیل کے ساتھ جو میں پچھلے پروگرام میں بھی ڈسکس کر رہا تھا، بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جس احسان کا اور جس پیار اور محبت کا پورا معاملہ کیا، اور انہوں نے اس کی قدر نہیں کی، پھر وہ یعنی وہ امت کے طور پہ معزول کر دیے گئے. یہ سارا اس سرزمین سے تعلق ہے. ایسا لگتا ہے جیسے میں پچھلے پروگرام میں بھی عرض کر رہا تھا کہ اس پوری دنیا کی جو تاریخ اور کہانی اور مرکزی خیال، مرکزی کردار، مرکزی زمین یہ زمین ہے، اور اس زمین پہ جو کچھ ہوا تھا اس کے نتیجے میں ہم وجود میں آئے، نئی امت آئی، یہ معزول کر دی گئی. تو جب یہ پرانی وہ امت جو معزول کر دی گئی ہے، اور آج وہ امت محمدی کو اس بے دردی کے ساتھ وہاں بچوں کو بھی شہید کر رہی ہے، تو مجھے بھٹی صاحب ایسا لگتا ہے کہ وہ جو بچہ وہاں پہ جس کو ہم بظاہر دکھ میں دیکھ رہے ہیں، ملبے میں دبی لاش کو دیکھ رہے ہیں، اس بھوک اور افلاس سے کی اس ماں کو دیکھ رہے ہیں جو اپنے چھوٹے بچے کو فیڈ نہیں کرا سکتی، تو ایسا لگتا ہے کہ تکلیف میں وہ نہیں ہے بلکہ اللہ کیا جواب دے میں اور آپ ہیں. بالکل ایسا یہ وہ تکلیف دہ ہے، چونکہ سوشل میڈیا کے اوپر ایسی ویڈیوز آپ روزانہ دیکھ سکتے ہیں جو دیکھی نہیں جاتی بالکل. اور میں کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ گھاس ابال کے اس سے روزہ کھولا گیا، ایک فیملی پوری بیٹھی ہوئی ہے. تو یہ کیفیت آ چکی، جیسا علی کہہ رہے تھے، آپ بھی سے کہہ رہے تھے، وہ قحط 100% اب قحط جو ہم کسی زمانے میں افریقن کنٹریز کا سنتے ہوتے تھے، وہ ہڈیوں کے ڈھانچے بن جاتے تھے لوگ، اور وہی کیفیت یہاں پہ اب نظر آنا شروع ہوگی عملی طور پہ. تو اس پہ یہ کہ انٹرنیشنل جو ادارے ہیں میرے خیال میں اب تو، اگر میرا نہیں خیال کہ ایک آدھ ویک بھی اور گزرتا ہے تو یہ کوئی بہت ہی بڑے سانے کے اندر تبدیل نہ ہو جائے. اور میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گا پاکستان کی جو پارٹیسپیشن ہے خاص طور پہ الخدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے، کیونکہ سب سے بڑا امدادی کیمپ ابھی بھی جو وہاں موجود ہے وہ الخدمت فاؤنڈیشن کا ہے، جو ظاہر ہے کہ پاکستان کی ایک آرگنائزیشن ہے. اور ہمارے ایک سینیٹر جو تھے، ابھی سابقہ سینیٹر چونکہ ہو چکے ہیں، وہ پورا یہاں سے امدادی سامان کا جہاز لے کے مصر کے بارڈر پہ جا کے، وہ ایئر اسٹرپ ہے وہاں پہ، کوئی ایئرپورٹ نہیں ہے، وہ ملٹری پرپز کے لیے بنی ہوگی، وہاں پہ لینڈ کیا اور وہ ریڈ کراس کے حوالے کیا. تو کافی پرانی بات ہو گئی ہے. اور اب جو ڈاکٹر حفیظ الرحمان ہیں، ڈاکٹر حفیظ الرحمان بذات خود جو ہے اس میں انوالو ہیں. اور میرے خیال میں ابھی اور اگر کچھ نہیں کر سکتے ہم، تو کم از کم ہمیں سپورٹ کرنی چاہیے ایسے اداروں کی کہ جو اس ایکٹیویٹی میں وہاں پہ شامل ہیں. آپ کی بات کو میں اور آگے کروں تو ایک بڑی دلچسپ خبر ہے کل کی، کہ وہ پی ایس ایل میں ایک برائٹو پینٹ والے تھے جو جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہر 50 یا کتنے کے اوپر 50,000 روپے 50 لاکھ وہاں دیں گے. جی انہوں نے دیے ہیں حفیظ لیکن الرحمان صاحب جو کو. دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں کہ جب وہ پیسے دینے کے لیے ان کا موقع آیا تو ان کو یہی نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ پیسے دیں کیسے. تب بالآخر انہوں نے الخدمت کو دیے ہیں، الخدمت فاؤنڈیشن کو، کہ وہ وہاں پہ دیں. تو یہ بھی ایک بڑی بہت بڑی چیز ہے. میں ایک بات اور پھر اس میں وہی بات ہے کہ اس کو ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے، اس کو ہم نے جو نیشنل میڈیا ہے یا اس طرح کی جوانی دیکھا. ہاں مطلب ہم جو پہلے بات کر رہے تھے کہ جس خبر کو بیچا جا سکتا ہے اس کو نشر کیا جا سکتا ہے. ہمارے میڈیا کا سمپلی یہ کردار ہے، جو چیز بکے گی وہی ایئر ٹائم لے گی. اور ہمارے پاس بکنے کے لیے جو موضوعات ہیں وہ ہمارے ایک دوسرے کو چور اور ڈاکو کہنے والے سیاستدانوں کے، ان سے ہمیں فرصت نہیں ہے. آج تک ہم ٹیلی ویژن پہ رمضان ہو یا غزہ کی پورا ظلم بربریت کا یعنی طوفان اور پہاڑ ڈھا دیا جائے، بھٹی صاحب ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ہر ٹی وی چینل کے اوپر سوائے پاکستان کی اس ڈرٹی پالیٹکس کے علاوہ اور کوئی ڈسکس نہیں ہوتا ہے، چاہے لوگ اس کو سننا چاہیں یا نہ سننا چاہیں. یہ ایک جبر ہے لوگوں کے کانوں کے اوپر. اور مجھے تو ایسا بھی لگتا ہے، ہمارے ساتھ یوتھ بھی بیٹھی ہے، کہ میرا نہیں خیال ہے کہ پاکستان کی یوتھ، اب تو شاید بڑے بھی
ہمارا یہ الیکٹرانک میڈیم دیکھتے ہوں گے. آپ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ وہ کہا جاتا ہے نا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. تو یہ جو بھی سچویشن ابھی دیکھنے میں آ رہی ہے ایک دم سے نہیں ہوئی، اس کا بڑا ایک طویل بیک گراؤنڈ ہے. اور میرا تو خیال یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کو یا پاکستانی یوتھ کو ہمیں تو بڑے عرصے سے وہ سلو پوائزننگ جو ہے نا وہ کی جاتی رہی ہے اس حوالے سے کہ اب ایک کیفیت وہ آ چکی ہے کہ وہ بے حس ایک معاشرہ کے طور پہ مواقع آ رہے ہیں کہ ہم بس آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ چلیں ہم تو محفوظ ہیں، ہمارے بچے تو ٹھیک ہیں. تو کیا یہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ اگلے سال 2 سال میں ہمارا بھی یہی اشر نہیں ہونے ہاں والا؟ جو ابھی طلحہ بات کر رہے تھے اگر اس طرح سے ہم آنکھیں بند کریں گے ان سے، ہاں تو یہ آگے وہاں اس سے بھی بڑھ کے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے جا کے. یہ بھی دیکھیے نا کہ ہم ابھی جو میں نے ابتدا میں ذکر کیا تھا کہ اس سرزمین کی کوئی خاص اہمیت ہے اللہ کے نزدیک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی احادیث ہے ہاں ان میں بڑا اس ذکر ہے اس حوالے سے، ہاں اور قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے جتنی احادیث ہیں تو وہ اسی سرزمین کے ارد گرد ہیں. وہ سارے واقعات بالکل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیے گئے، وقت کو لپیٹا گیا ان کے لیے اور انہوں نے پریڈکٹ کیا آگے، تو وہ حالات بالکل اسی طرح نظر آنا شروع اور ہو کیا چکے ہیں. خبر اکرام بھائی کہ ایک روز جب اللہ یہ فیصلہ کر لیں گے اور یہ پوری صورتحال اسی سمت بھی بڑھ رہی ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا کو لپیٹے جانے کی اور قیامت کے آثار کی جتنی بھی احادیث ہیں، اور یہ ساری صورتحال وہیں پہ جا رہی ہو، اور یہ سارے لوگ جو اس وقت، میں جیسے ابھی پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ بظاہر ہمیں دیکھنے میں تکلیف میں لگتے ہیں، یہی سارے لوگ زیادہ راحت میں ہوں، اصل میں تکلیف میں ہم ہیں. اور یہ جب اللہ کے حضور ہم سب پیش کیے جائیں، اور وہ بچی جو پتھروں میں دب گئی تھی اسرائیلی بمباری اور جارحیت کے نتیجے میں، اور وہ کھڑے ہو کے مجھ سے کہے کہ تم جب کوک پی رہے تھے تو مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی، جب تم پیپسی سپا کروڑ کر کے اور جب تم ٹی وی پہ نظر آ رہے تھے تو میرا خون رس رہا تھا اور مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی. اور وہ ہم سب سے یہ کہے کہ تم KFC میں بیٹھے ہوئے تھے، کھانا کھا رہے تھے، اور تم میکڈونلڈ کھانا کھا رہے تھے، اور تم اسرائیل کی وہ پروڈکٹ خرید رہے تھے جس کے پیسے سے وہ بم خرید کے ہم پہ برسا رہے تھے. تو اگر وہ بچی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے یہ پوچھیں تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے بٹی صاحب؟ ایک کولڈ ڈرنک جو نا وہ ایک بلٹ تو جا رہی ہے نا ادھر جو کسی مسلمان بھائی بہن کو لگنے والی ہے، ہم تو ایک کولڈ ڈرنک انجوائے کر رہے ہیں. اچھا شروع میں ایک ایسی کوئی نظر آیا تھا کہ جیسے لوگ نوٹس لے رہے ہیں ان چیزوں کا اور لوگوں نے بائیکاٹ بھی کیا، لیکن ہم لوگ جو ہے نا وہ بڑے بے صبرے سے ہیں، ہم کو زیادہ عرصہ اپنے سٹینڈ نہیں لیتے کہ مطلب ہم سب، میں بھی شامل ہوں اس میں. تو بس وہ وقت کے ساتھ جو ہے نا 2-4 دن 6 دن کا وہ ایک جوش ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہ تبدیل ہو جاتا ہے. ہاں جی، مختار مسعود نے پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری. اس پوری فلسطین والے صورتحال میں رکھ کے دیکھتا ہوں تو مجھے ایک بڑی اچھی تحریر نظر آئی جو آواز دوست میں ہے کہ غرض یعنی فلسطینیوں کے بارے میں اگر سمجھا جائے کہ ان کو اس بات سے ہرگز کوئی دلچسپی نہیں کہ وہ یاد رکھے جائیں یا بھلا دیے جائیں. غرض ہے تو صرف یہ کہ اس بے ڈھب دنیا کو کیوں کر ڈھب پر لایا جا سکتا ہے، یعنی ہم لوگوں کو اپنی جان دے کے ڈھب پہ لایا جا سکتا ہے. ان میں سے ہر شخص نے دنیا کو جس حال میں پایا اس سے بہتر حال میں چھوڑا، اور یہی بات انہیں عام آدمی سے ممتاز کرتی ہے. یہ لوگ فرحات کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی ساری عمر پہاڑ کھودتے اور نہر نکالتے گزر جاتی ہے. اس نفس نفسی کی دنیا میں جہاں ہر شخص صرف اپنے لیے زندہ ہے، یہ فرادی گروہ دوسروں کے لیے زندگی لٹا دیتے ہیں. یہ لوگ دنیا بھر کی مصیبتیں نقد حیات کے عوض خرید لیتے ہیں، اور پھر بھی اس سودے میں انہیں خسارہ نہیں ہوتا. یہ گروہ نہ ہوتا تو دنیا غیر آباد ہوتی، اور یہ گروہ ناپید نہ ہو تو انسان ماورا میں بھی ایک نئی دنیا آباد کرے گا. یہ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے مختار مسعود نے ان لوگوں کے بارے میں کہی اور شاید ہمارے بارے میں کہی، تو مجھے تو بہت فکر اس کی ہوتی ہے. بٹی صاحب کوئی ایک ایسی اس سرزمین پہ، اس مٹی میں ایک ایسی کیا تاثیر ہے کہ ہم محبت اور عشق کا جو تعلق ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ جوڑا تھا، اور اس کے نتیجے میں ہم اس اپنے سارے مومن اور مسلمان بھائیوں کے ساتھ جو ہمیں رکھنے کا حق ہے، ہم اس پہ کنسسٹنسی لا ہی نہیں پاتے جیسا آپ ذکر کر رہے ہیں. آخر یہ کیا اس
اس بر صغیر کی دھرتی کی کوئی خاصیت ہے؟ ایسا کیا ہے کہ ہم سب کچھ دیکھ بھی رہے ہیں اور ہم جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہمارا پوٹینشیل ہے یا جو ہماری طاقت ہے وہ ہم سے زیادہ ہمارا دشمن اس سے باخبر ہے. اور وہ اجتماعیت جو ہمارا دین ہم سے چاہتا ہے یا بردرہڈ جسے کہتے ہیں وہ ہمیں اس طرف آنے دیتے ہی نہیں ہیں. وہ ہمیں بہت سارے اور چیزوں میں الجھائے رکھتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا وجہ ہے اس کی میرے خیال میں. بٹی صاحب ریڈیو کے ساتھ تو وابستہ ہیں، مگر جیسا کہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ کے اندر ایک ہلکا سا اشارہ کیا تھا، اب ہم تھوڑا سا آپ سے تفصیل سے جانیں گے آپ کی دیگر سرگرمیاں جو ہے. آپ ننجا ماسٹر ہیں، ہمیں بہت زیادہ تو پتہ نہیں ہے اس کے مدارج کیا کیا ہیں، آپ ہمیں بتائیں گے. اور کیسے آپ نے کب سیکھا، پھر آگے اس میں کیا کیا آپ کی اچیومنٹس ہیں؟ کبھی مومن ہے الحمدللہ. کبھی مومن ہے. ہاں اصل میں نا میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جو بے شمار نعمتیں ہم پہ، میرے پہ ایک خاص کرم یہ بھی ہے کہ ایک بلیسنگ یہ بھی تھی کہ بچپن سے ہی نا سپورٹس کے ساتھ ایک تعلق رہا، اور اس کی وجہ سے بہت ساری کچھ نیگیٹو چیزیں جو نوجوانی میں اڈاپٹ کر لی جاتی ہیں وہ میں ان سے بچا رہا. سپورٹس ایک بہت بڑا اس کا ذریعہ رہا. اور پھر مارشل سپورٹس جو ہے اس کی طرف آنا اور وہی میرا پھر پیشن بنا. پہلے سیکھنے میں ایک عمر گزاری اور اب میں کچھ 34 سال سے ایک استاد کی حیثیت سے سکھا رہا ہوں بچوں کو. جو میری ڈگری ہے اس وقت ننجا مارشل آرٹ میں، جو ننجٹسو کو کہا جاتا ہے، وہ 6 ڈین ہے ابھی. آپ یہ سمجھیں کہ بلیک بیلٹ جو ہوتا ہے اس کے بعد وہ فرسٹ ڈین ہو جاتا ہے جو ہی بلیک بیلٹ ہوتا ہے. پھر کئی سال گزرتے ہیں تو وہ سیکنڈ ڈین ہوتا ہے. پھر کئی اور سال گزرتے ہیں تو وہ تھرڈ ڈین ہوتا ہے. اور پھر کرتے کرتے جو ہے نا وہ 30-35 سال گزرتے ہیں تو پھر 6 ڈین جو بھی میرے موجودہ اور پاکستان میں سیکنڈ ہائیسٹ ہے. بھائی صاحب پھر وہ ڈائن تو نہیں بن جاتا؟ وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے میرے خیال میں. آپ یہ سمجھیں کہ اس میں زیادہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ جو زیادہ پھل دینے والا درخت ہوتا ہے اس کی شاخیں جھکی رہتی ہیں. تو یہ ایک چیز جو مارشل آرٹس یا جنرلی ڈیمانڈ کرتا ہے پرسنالٹی کے اندر جو لوگ اس کے پریکٹیشنر ہوتے ہیں. تو وہ ایک سلسلہ رہا میرا اس آرٹ کے ساتھ، رہا اور ہے ابھی، ہوپفلی آگے چلتا رہے گا انشاءاللہ. اس میں بڑی صاحب آپ جیسے ہم قوت کی بات کرتے ہیں، ایک ایسا فرد جس کے پاس یہ صلاحیت آ جاتی ہے کہ وہ کسی فرد کے ساتھ لڑ سکتا ہے یا اس کو گرا سکتا ہے، تو اس میں یہ کتنا یہ چیز اس میں شامل ہوتی ہے کہ اس کا اخلاقی پہلو کیا ہوگا، کہ کیا وہ لڑتا جھگڑتا پھرے گا یا اس میں بھی یقینی بنا جائے کہ وہ اپنی صلاحیت کو روک سکے جب ان کو پتا ہے کہ وہ 4-6 لوگوں کا اکیلے نپٹ سکتا ہے. میرے لیے جو سب سے بڑا چیلنج تھا جب میں نے 1990 میں جب میں نے کلب بنایا یہاں، اس وقت جو کانسیپٹ یہی تھا لوگوں کے کہ یہ کوئی شاید لڑائی بڑھائی والا آرٹ ہے، اس کے اندر کوئی شاید لڑنا بھیڑنا سکھایا جاتا ہے، جبکہ یہ بالکل وائس ورثہ ہے. یہ تو پرامن بنانے کا آرٹ ہے. یہ اگر آپ کے اندر کوئی لڑائی کے جراثیم ہیں بھی تو اس کو مار دیتا ہے. تو یہ کانسیپٹ بہرحال لوگوں کے اندر اس کو بتانے میں بڑا ٹائم لگا. اور شروع میں یہ سچویشن تھی کہ بچے سیکھنا چاہتے تھے، پیرنٹس منع کرتے تھے کہ نہیں جانا، یہ پتہ نہیں کیا لڑاکا بنا دیں گے. اب یہ 30-35 سال بعد دوبارہ ایک سچویشن یہ ہے، بچے نہیں آنا چاہ رہے، پیرنٹس کھینچ کے لا رہے ہیں انہیں، کہ یا ان کو پتہ چلا کہ یہ کتنا ضروری ہے. اور آج کل پھر جو سب سے بڑا چیلنج بینگ پیرنٹ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو ہے کہ بچے اسکرین کے اوپر ہاں جی فون پہ کھیل رہے ہوتے ہیں. اور ابھی ہم یہ اس کا واحد وے آؤٹ ہے. اچھا یہ جو سوال اکرام بھائی کا اصل میں یہ بہت بڑا پارٹیننٹ ہے کہ ایک ایسی مہارت، جسمانی مہارت، جس میں بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ مار کٹائی ہو رہی ہے، مطلب وہ لاتے واتی چلا رہے ہیں، مکے شکے یہ مار رہے ہیں اور لکڑیاں توڑ دیں اور پتہ نہیں اینٹیں توڑ دیں. تو یہ صلاحیت اس کے اندر آ گئی نا. پھر ہم جب وہ چھوٹے تھے تو وہ ایک کریکٹر تھا بروس لی، اس کی ایک فلم بھی تھی، وہ سم تھنگ، اگر نام میرے ذہن میں بھی نہیں آ رہا تو خیر ابھی آ جاتا ہے. تو وہ ایک اس کو دیکھ کے لگتا ایگزیکٹلی ہاں سم تھنگ ہاں بالکل. اور اس کو ہم دیکھتے تھے کہ وہ تو درجنوں لوگوں کو اکیلے نپٹ جاتا تھا، فلیکسیبلٹی جسم میں اتنی. تو یہ اخلاقی
پوری تعلیم کیسے دی جاتی ہے کہ تم اتنے لوگوں کو مطلب زیر کر سکتے ہو. مقصد کسی کو نقصان پہنچانا یا مارنا نہیں ہوتا. مین فلسفی ہے سیلف ڈیفینس, کہ اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے فزیکلی تو آپ اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں. یہ فرق یہ ہے. تو مطلب ہم نے کبھی اپنی ہاں زندگی میں یہ نہیں واقعہ دیکھا. بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو بلیک بیلٹ یا کم از کم اتنے ہوں گے کہ وہ اپنا دفاع کر سکتے ہوں کہ باہر لڑائی ہو رہی ہے اور ایک جوڈو کراٹے والا اپنے فن کا مظاہرہ کر رہا ہے. وہ شاید بیچارہ اس کے اندر یہ سیکھنے کے بعد اتنی عاجزی آ جاتی ہوگی کہ وہ کہیں ادھر ادھر چلا جاتا ہے کہ یار میں نہیں لڑ رہا. ایسے ہی کچھ ایسے ہی دیکھیں, آپ کو مجبوراً کہیں پہ آپ کو اگر اس کو استعمال کرنا پڑے تو کم سے کم کسی کو تکلیف دیے بغیر اپنے آپ کو بچانا یا اپنے کسی عزیز کو یا کسی مظلوم کو ہیلپ آؤٹ کر دینا, یہ ہے. دوسرا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمارے یہاں بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ جو ایکسپرٹ نہیں ہوتے زیادہ, وہ اس کو زیادہ ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے اوپر جا کے, اور وہ مار بھی کھاتے ہیں جا کے. اور یہ اس کے ایکسپرٹ نہ ہونے کی ایک دلیل ہوتی ہے کہ جو جان بوجھ کے کسی ایسی سچویشن میں اپنے آپ کو ڈال دیتے ہیں, یا ہیرو بننے کے چکر میں یا پرومیننٹ ہونے کے چکر میں. ہمیں تو یہاں تک سکھایا جاتا کہ آپ کی چال میں بھی نظر نہ آئے کہ آپ کو مارشل آرٹس والے ہیں. آپ اتنے عام لگے ہیں جا کے لوگوں میں. تو یہ بہرحال آپ اپنے جو لوگ ہیں ان کی ٹریننگ کے لیے ایک کیمپ بھی کرتے ہیں, اس کے متعلق کچھ بتائیے ہمیں. جو میں نے ذکر کیا کہ یہ ننجرسو جو ننجاز مارشل آرٹ ہے, یہ 18 قسم کے آرٹس کا کمبینیشن ہے, اور اس میں ایک آرٹ جو ہے وہ ایڈونچر ٹریننگ کا بھی آتا ہے, سروائیول کا. کسی ایسی سچویشن میں آپ گھر گئے ہیں, جیسے ابھی ہم نے غزہ کا ذکر کیا, تو ایسی سچویشن میں کہیں گھر گئے اللہ نہ کرے تو آپ کس طرح سروائیو کر سکتے ہیں. تو اس کی پھر پریکٹیکل ٹریننگ کے لیے ہم لوگ جو ہے وہ جنگلوں میں جا کے ایک ٹریننگ کا ایک خاص حصہ گزارتے ہیں, اور وہ شدید موسموں میں کرتے ہیں, یا شدید سردی میں یا شدید گرمی میں, تاکہ وہ ہر طرح کے موسموں کو بھی سہار سکیں. ہم لوگ جس طرح کی لائف سٹائل کے عادی ہیں یا ہمارے بچے ہیں, اب ہوتا ہے کہ وہ جس کو وہ اصطلاح یوز کی جاتی ہے ممی ڈیڈی بچے, اس طرح کی پود آ رہی ہے. اسپورٹس سے کافی حد تک دور ہو چکے ہوئے ہمارا یوتھ, تو اس کی وجہ سے نا وہ فزیکلی بھی بڑے ویک ہوتے ہیں. تو ہم تو اس طرح کی ڈرلز میں ڈال کے ان کو بہرحال تیار کرتے ہیں, اور الحمدللہ بڑا اچھا میرا ایک ایڈونچر کلب بھی, جس کو پوٹھوہار ایڈونچر کلب نام ہے اس کا, اور ایک میں نے NGO بنائی تھی اسپورٹس فار پیس کے نام سے. اور میرا یہ پھر جو میں نے MS کیا یہیں پہ رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز میں, میرا جو MPhil ہے, اس میں میرا تھیسس بھی اسی کے اوپر تھا کہ میں نے ایسے بچوں کو اور ایسے بچوں کو اسٹڈی کیا, ان دونوں کمپیریٹیو اسٹڈی تھی. ایک وہ جو اسپورٹس دیکھتے ہیں میڈیا کے اوپر, اور ایک جو میڈیا کے اوپر اسپورٹس نہیں دیکھتے بلکہ کوئی موویز یا کچھ اور چیز دیکھتے ہیں. تو ان کی جو بیہیویئرل ڈفرینس تھا اس کو میں نے اسٹڈی کیا. تو بڑا وہ پازیٹیو ایک اسٹڈی تھی جو میرا اس پہ ہائپوتھیسس تھا کہ ایسے بچے جو اسپورٹس کے ساتھ لنکڈ ہوتے ہیں میڈیا پہ, اگر وہ اسپورٹس دیکھ رہے ہیں تو وہ پریکٹیکلی وہ اسپورٹس کرنا چاہتے ہیں, وہ نظر بھی آتا ہے. آپ دیکھیں کہ اگر ہاکی کا ورلڈ کپ ہو رہا ہو تو آپ کو بچے ہاکیاں لے کے نظر آئیں گے. فٹ بال میڈیا کے اوپر زیادہ نظر نہ شروع, وہی بچے فٹ بال کھیلنا شروع کرتے ہیں. تو میڈیا جو دیکھتے ہیں وہ خود بھی اڈاپٹ. تو اس لیے میرا ماننا یہ ہے کہ اگر ہم اسپورٹس کے کلچر کو میڈیا کے اوپر ہائی لائٹ کریں گے, زیادہ دکھائیں گے, تو اس کے نتیجے میں اسپورٹس آپ کو گلی کوچوں میں دوبارہ سے ایک ریوائول ہوگا. دوبارہ سے کا میں لفظ یہ استعمال کروں کہ کسی زمانے میں یہ تھا پاکستان میں, جو ظاہر ہے کہ بہت ساری وجوہات ہیں, ختم ہو گیا, اور دوبارہ سے اسپورٹس کی طرف بچوں کو لانا ایک بہت بڑا چیلنج ہے, اور یہ واحد علاج ہے آپ کا اسکرین سے ہٹانے کا بچوں کو. بالکل ٹھیک ہے. اکرام بھائی, ہم اپنے پروگرام میں جو ایک اور موضوع ہے اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں, رمضان کے ساتھ ساتھ غزہ اور پھر راس ماڈل کے اوپر. رفا یونیورسٹی کا راس ماڈل یعنی رفا اسپائرڈ اسٹوڈنٹ. تو رفا اپنے اسٹوڈنٹس کو کیسے دیکھنا چاہتا ہے. اچھا, مجھے تو جو وہ 4 صلاحیتیں ہیں کہ ایکٹیو لرنر ہو اور کانفیڈنٹ پرسن ہو, یا ایکٹیو اس میں یہ بھی ہونی چاہیے کنٹریبیوٹر ہے, رسپانسبل سٹیزن ہے. اچھا, یہ جو چاروں ہے, علی نے اس کے اوپر بھی بڑا کام کیا, تعالیٰ نے بھی, کہ ایکٹیو لرنر, یہ ساری ایسا لگتا ہے کہ رمضان سے بھی بڑی یعنی براہ راست مخاطب ہوتی ہیں یہ چاروں عادتیں علی, کہ ایکٹیو لرنر ہمیں رمضان ایک اچھا لرنر بناتا ہے. مطلب میں ابھی پچھلے پروگرام میں جب ہم بیٹھے بات کر رہے تھے تو رمضان کی ایک صلاحیت, بہت ساری صلاحیت میں, بہت سارے احسان میں اللہ تعالیٰ کے, ایک رحمت یہ بھی ہے کہ ہر ایک
गुनाहगार हो या कोई बहुत पहुंचा हुआ शख्स हो और अल्लाह का नेक बंदा हो, सबको यकसा फैज़याब करता है रमज़ान, सबको अपनी रहमत के साए में यकसा ढांप लेता है. यानी ये हम देखते हैं कि हर शख्स ऐसा लगता है कि दीन पे चलने के लिए यकसा आमादा है, यकसा उससे लुत्फ़ और उसकी फैज़ और उसके बरक़ात और उसके अनवार और बारिशें उसके ऊपर बरस रही हैं. बिल्कुल एक यानी ये भी एक रास मॉडल का वो जो होता है, हमें ये एक बड़ी एक्टिव लर्निंग है ये हमारी, ये हमें नज़र आती है. अली जो आपने बात की है थी एक जो ना तरबियत गाह है, कंप्लीट कंप्लीट पूरा पैकेज है एक तरह से. बिल्कुल ऐसे ही. और या हम वो जो देखते हैं कि हम एक इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट देता है रमज़ान, एक कॉन्फिडेंट पर्सन बनाता है. या हम जो उसका एक और वो है रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, एक जो क्या कहते हैं, एक ऐसा शहरी जिसको अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास हो. तो रमज़ान में तो हम इन्फाक करते हैं, रमज़ान में हम गरीबों का ख्याल रखते हैं, रमज़ान में हम लोगों को रोज़ा कराने की तरगीब दी जाती है. किसी के घर में ऐसा ना हो कि कोई चीज़ ऐसी कि वो रोज़ा ना खोल सके, ईद के लिए कोई तैयारी अगर करानी हो, ज़कात का पूरा रमज़ान के अंदर माहौल है. तो ये कभी ऐसा लगता है आपको कि ये एक रास मॉडल लगता है रमज़ान को सामने रख के बनाया गया? यानी मुझे तो रमज़ान में इस मौजूद पे बात करते हुए ये भी लग रहा है. अली कुछ इस पे बात करें. जैसा आपने बोला, मुझे तो ऐसा लगता है शायद रमज़ान के महीने में ही कहीं इसको मुतारफ़ कराया गया है वो सब को देखते हुए. तो बिल्कुल ऐसा ही है. रमज़ानुल मुबारक में जो रूटीन्स होती हैं हमारी, रास मॉडल जो 4 उसके फैक्टर्स हैं, बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन की जैसे आप बात कर लें, हम यहाँ पर बैठ के जो इस टाइम बात कर रहे हैं रमज़ान ट्रांसमिशन में, ये एक उसकी मिसाल है. और इसमें जो हम गज़ा का चूँकि मैं कवर कर रहा होता हूँ तो ये रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है जी, रिस्पॉन्सिबल और एक्टिव कंट्रीब्यूटर भी है जी. और मतलब ये सारे फैक्टर्स को कवर कर रहा होता है. और रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, खासकर रिफा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया साइंसेज, इसमें बहुत ज़्यादा तारीफ़ का हामिल है इस जो अपने स्टूडेंट्स में ये सब फैक्टर्स, क्योंकि यूनिवर्सिटी के बाकी डिपार्टमेंट्स भी हैं शायद वो इस पर काम कर रहे हों. चूँकि हमने तो एक रिपोर्ट तैयार की थी और डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी. चूँकि शायद हमारे वो काम करने के बाद इस पर ज़्यादा फोकस हुआ हो, चूँकि हमने इसको बहुत ज़्यादा इसकी प्रमोशन की थी उस टाइम. बट रिफा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया साइंसेज जो है वो पर्सनली इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है. रमज़ान के अलावा भी आप देख लें जो कैंपेन्स चल रही होती हैं, कोर्सेज़ में इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है कि कैंपेन्स रन करवाई जाती हैं कि जैसे गज़ा के मामले पर एक पूरी इमदादी एक कैंपेन भी चलाई गई. आप आजकल वो एक काम कर रहे हैं आतिफ रियाज साहब के साथ जी, DMP पे, और डिजिटल वो भी मीडिया इस प्रोजेक्ट पे आप में. थोड़ा सा कुछ. जी, डिजिटल मीडिया प्रोजेक्ट में ये है कि हम कुछ चैनल्स हैं जिनको हम प्रमोट कर रहे हैं. और उसके साथ साथ ये है, इस बार उन्होंने ये मुतारफ़ कराया कि मीटिंग हुई है सर रेहान के साथ, जो डायरेक्टर रिम्स हैं, उन्होंने पूरा एक डिज़ाइन तैयार किया है और वो स्टूडेंट्स के लिए कि गज़ा के मामले पर हमने पेजेस बनाने हैं और सबके अकाउंट्स बने हुए हैं. गज़ा में ये है कि उस पर बियॉन्ड बॉर्डर्स, उसके पेजेस के जो नाम रखे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स हैं, कॉल फॉर गज़ा. तो ये बहुत बड़ी पार्टिसिपेशन है एक्चुअली जो DMP में इस टाइम हो रही है. उन पेजेस पे जो बच्चे हैं वो पोस्टर्स शेयर कर रहे हैं गज़ा के हवाले से, जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो शेयर कर रहे हैं. अपना जिस तरह जो वो कर सकते हैं वो अपने पेजेस पर गज़ा के हवाले से वो शेयर कर रहे हैं. और वो जो बाकी बच्चे हैं वो सारे इंगेजमेंट के तौर पर उसको अपने पेजेस पे शेयर करते हैं, अपनी प्रोफाइल्स पर शेयर करते हैं. और मतलब ये एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है मेरे ख्याल से जो हम उस कोर्स में कर रहे हैं. और थ्रू आउट ये पूरा कोर्स जो है इसमें हम ये करते रहेंगे. गज़ा में जो कुछ भी हो रहा है उसको हम सामने लाते रहेंगे. और हमारी ये कोशिश रहेगी जितना हम से हो सके हम इसको दुनिया के सामने लाएं, और जितना हम इसको प्रमोट कर सकें कि दुनिया को बता सकें कि दरअसल वहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, खासकर यूथ के हवाले से हम ये इसको जो है ना वो सामने ला सकें. बहुत शुक्रिया. ये एक रास मॉडल, एक भट्टी साहब आपने देखा है कि ऐसा लगता है कि वो हम पिछले प्रोग्राम में थोड़ी सी बात इस पे कर रहे थे कि इल्म की तारीफ़ ये है कि इल्म यानी शय को खालिक शय तक पहुंचा दे.
تو جو شے کو خالق شے تک پہنچانے کا سفر ہے، اس میں سب سے ایسا لگتا ہے کہ بہت بنیادی اور بہت فنڈامنٹل جو کہنا چاہیے صلاحیت ہے، وہ میڈیا سائنسز کے اندر بھی موجود ہے، اس ڈگری کے اندر موجود ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ہی سیکرڈ ایک پروفیشن ہے جو ان بچوں نے جوائن کیا ہے یا جو اڈاپٹ کیا ہے یا ابھی کرنے جا رہے ہیں. میں عموماً کہا کرتا ہوں کہ سورہ رحمان ہے قرآن کریم کی، بڑی خوبصورت، آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک سورہ ہے، اس میں جہاں پہ انسان کی تخلیق کا ذکر سب سے بڑی نعمت کے طور پہ ہے نا، اللہ تعالیٰ اپنے بے شمار نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں اس میں بار بار کہ ان کون سی نعمتوں کو ٹھکراؤ گے. تو سب سے بڑی نعمت وہ خلق الانسان، کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے طور پہ تخلیق کیا، ہمارے اوپر سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کوئی کھمبا بنا دیتا، کوئی درخت بنا دیتا، کوئی جانور بنا دیتا، ہم تو اس پہ قادر نہیں تھے کہ اپنے آپ کو ہم انسان بنائیں. تو اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان جو ہے ہمارے اوپر وہ یہ کہ ہمیں انسان بنایا. ٹھیک ہے، تو خلق الانسان کے فوراً بعد جس اگلی نعمت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا وہ ہے علمہ البیان. ہمیں بیان کی طاقت دی، ہم نے کمیونیکیشن سکلز دیں، ہمیں لوگوں تک اپنی بات پہنچانے کا ہنر دیا. یہی میڈیا سائنسز ہیں. تو یہ کتنا بڑا ایک اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. تو یہ لوگ جو میڈیا سائنسز کو اپنا رہے ہیں ایک اپنے فیوچر کریئر کے طور پہ، تو وہ ایک بہت بڑی ذمہ داری اپنے اوپر لے رہے ہیں. وہ جو آپ بات کر رہے تھے مجھے شعر یاد آ رہا تھا اقبال کا، کہ وہ جو علم کی بات تھی کہ جو اپنے خالق کو نہ ملائے اس کے ساتھ، تو وہ تھا کہ اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن، اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن، جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا. واہ، بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں، بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں، جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا. کیا بات ہے. اچھا، یہ جو پوری ہم جس عہد میں زندہ ہیں، جی رہے ہیں بھٹی صاحب، وہ پوسٹ ماڈرنزم کا ایرا ہے، اور اس پورے دور کے اندر مغرب نے کی ایک یلغار ہے. ظاہر ہے کہ جو ہم پچھلے گزشتہ پروگراموں میں بھی اس پہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہم ایک ایسے بس کے سوار ہیں جس کی ڈرائیونگ سیٹ پہ مغرب ایجادات کی دنیا میں، علم کے میدان میں، ہر چیز میں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ انہوں نے جتنی چیزیں بھی انسانیت کے لیے ایجاد کی ہیں اس پہ اپنا کاپی رائٹ کی مہر نہیں لگائی ہے، وہ انسانیت کے لیے وقف ہے. یعنی اگر مجھے کوئی MRI کرانا ہو تو وہ مشین یہ کر کے مجھے ریجیکٹ نہیں کرے گی کہ میں مسلمان ہوں تو وہ میرے MRI نہیں کرے گی. یہ تو ایک مثبت چیز ضرور ہے، لیکن جو منفی ساری صورتحال ہے وہ یہ کہ علم کو رب تک پہنچنے نہیں دیا، علم کو خالق علم تک نہیں پہنچنے دیا. جو پوسٹ ماڈرنزم کی جو تھیوری ہے اس میں وہ خدا بیزار معاشرے کا تصور پیش کرتی ہے. مجھے کبھی کبھی بھٹی صاحب یہ خوف ہوتا ہے کہ جو ہماری اب یہ نسل ہے یہ اس میں اس پورے پیراڈائم میں اور اس پورے ماحول میں جی رہی ہے. الحمدللہ رفاع یونیورسٹی اپنے کا جو مشن اسٹیٹمنٹ ہے اور جو اس کا پورا گول ہے اس میں وہ پوری یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر علم، چاہے وہ مینجمنٹ سائنسز ہو یا فزیکل سائنسز یا میڈیا سائنس، سوشل سائنسز، اس پورے علم کو رب کے ساتھ جوڑنے کی ضرور کوشش کریں اور ایک ایسا فرد تیار کر سکیں جس کے ابھی ہم ذکر کر رہے تھے. اس کے لیے سرٹن ویلیوز دیکھیں کہ وہ کمپلیٹ وہ انڈلج کی گئی ہیں اور کی کوشش کی جاتی ہے. ہاں مطلب یہ درد مندی رہے، خدا سے تعلق برقرار رہے. نہیں، بہت اچھی بات. حضرت علامہ اقبال کا جو فلسفہ خودی ہوئی ہے کہ ٹو پروو ون سیلف اینڈ ٹو نو ون سیلف اینڈ ٹو پروو ون سیلف، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پیدا کیا ہے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، تو جب تک اپنے آپ کو نہیں جانیں گے تو اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں جان سکتے. اور پھر یہ کہ ہمارا جو دین ہے، جو ہمارا مذہب ہے، وہ ہماری پرسنالٹی میں کن چیزوں کا ایک کمبینیشن دیکھنا چاہتا ہے، تو وہ بھی بڑا جاننے کی ضرورت ہے کہ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. ایک بات آپ کی جو ہے جی، اس سے مجھے ایک چیز یاد آئی کہ وہ میں نے ایک جگہ پڑھا کہ اگر آپ
کی نظر میں اللہ تعالیٰ کا کیا مقام ہے، اس کا جواب تو آپ دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ اللہ کی نظر میں آپ کا کیا مقام ہے تو اس کو کیسے پتہ کریں گے؟ تو اس کو ایسے پتہ کریں گے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کی دعاؤں کا کانٹینٹ کیا ہے. آپ جب اللہ سے مانگتے ہیں تو کیا مانگتے ہوئے آپ کی حالت کیا ہوتی ہے، آپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں. کیا آپ گاڑی مانگتے ہوئے آپ بہت جذبے میں ہوتے ہیں؟ کیا آپ نوکری مانگتے ہوئے بہت جذبے اور بہت محبت اور سرشاری کی حالت میں مانگتے ہیں؟ کیا آپ گھر مانگتے ہوئے بہت زیادہ سرشاری کی حالت میں ہوتے ہیں؟ یا آپ اللہ سے اللہ کو مانگتے ہوئے بہت زیادہ سرشاری کی حالت میں ہوتے ہیں؟ یا آپ اس محبت کا ذائقہ چکھ رہے ہوتے ہیں؟ اور انہوں نے مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک بات یہ پڑھی اس میں جو بڑی مزے کی ہے، احمد جاوید صاحب کا سینٹنس ہے یہ کہ کبھی زندگی میں ایک ایسا سجدہ بھی ضرور کرو کہ جس سے سر اٹھانے کو جینا چاہے. اور انہوں نے یہ کہا کہ ایک سجدہ ایسا ضرور کریں جس سے خالق کے قدموں کا لمس فراہم ہو جائے، محبوب کے قدموں کا لمس حاصل ہو جائے. ایک ایسا سجدہ زندگی میں، ایک ایسا سجدہ ضرور کرنا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ ہم جس موسم میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، اس موسم میں تو ویسے بھی بہت سارے سجدے بہت آسان ہو جاتے ہیں، وہ ایک سجدہ جسے ہم گرا سمجھتے ہیں، اور اس مہینے میں آسان ہو جاتا ہے وہ سجدہ. تو ہم سب کو ضرور اس مہینے کو یعنی میرا خیال ہے موقع کو مناسب جان کے، اور پتہ نہیں زندگی کتنی وفا کرے کسی کی، کتنی نہیں اندازہ کہ ہم اگلے رمضان تک ہوں گے یا نہیں، مگر ایک ایسا سجدہ ضرور کریں کہ ہم اللہ سے اللہ کو مانگیں تھوڑی دیر. اقبال نے کہا تھا نا، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. آپ بات کر رہے تھے مغرب کے حوالے سے سائنس کی، ایک بہت ہی خوبصورت خبر ہے اور آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی کہ بین الاقوامی شہرت یافتہ امریکن سائنسدان پروفیسر ہنری نے اسلام قبول کر لیا ہے. اچھا، یہ بھی ایک بڑی مزیدار بات ہے کہ سائنس کے حوالے سے ایک رپورٹ ہم نے پڑھی کہ عبدالحق کو ان کا نام رکھا گیا ہے، اور اس رمضان میں انہوں نے پہلا روزہ جو ہے وہ بھی اس رمضان میں وہ روزے رکھ رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے. مزیدار بات ایک یہ ہے کہ عام طور پہ ہم سائنس کو سیکولر یا بالکل خدا سے دور اور وہ سمجھتے ہیں، لیکن ایک بڑی حیران کن بات میں نے پڑھی، اور وہ یہ تھی کہ نیوٹن جو تھا وہ بہت زیادہ مذہبی تھا، مگر اس نے اپنے آپ کو اس کا جو یہ والے عقائد تھے وہ دوسروں لوگوں کے سامنے کسی بھی وجہ سے بوجہ جو ہے. یا دوسری بات یہ ہے کہ اب جیسے ہم آئنسٹائن کی بات کرتے ہیں، تو آئنسٹائن کی وہ جو E=mc²، وہ والی ایکویشن ہے، تو اس کے بارے میں وہ بہت ساری تہیں جو ہیں، وہ کہا جاتا ہے کہ اس کی تھیوری سے جو ہے جو معراج کا جو واقعہ ہے، تو سائنس اس چیز کو بھی کھول رہی ہے. لیکن وہ وہی والی بات ہے کہ شاید کوئی فرد یہ سوچتا ہے، جیسے اسٹیفن ہاکنگ، وہ جو معذور تھے اور ویل چیئر پہ تھے اور وہ اشارے سے بات کرتے تھے، انہوں نے جو ہے وہ بات کی بلیک ہولز کی بات کی کہ اس میں اور بہت سارے ستارے اور سیارے بن رہے ہیں، اور وہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. تو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں آگے بڑھیں گی. اور مطلب مجھے ایسا لگتا ہے بھٹی صاحب کہ ہم بحیثیت مسلمان ایک قوم کے ایک اپنا کھویا ہوا مقام اسی وقت ہی حاصل کر سکتے ہیں جب ہم مغرب کی بنائی ہوئی بندوق لے کے ان سے جنگ لڑنے کے بجائے اس علم کی بنیاد پہ ان کو زیر کر سکیں، جس علم کی بنیاد پہ آج انہوں نے اپنے دنیا میں اپنا سکہ
منوایا ہوا ہے. پروگرام کے کا لاسٹ سیگمنٹ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہم ماہر القادری صاحب کی ایک جو ہے نعت اکرام بھائی سے ضرور سنیں گے. اکرام بھائی ماہر القادری کی اگر سامعین ہمارے یا ناظرین جو دیکھ رہے ہیں وہ میں ریکمینڈ کروں گا اکرام بھائی کو کہ یاد رفتگاں اگر نہیں پڑھی تو ایسا لگے گا کہ آپ نے کتابوں کی اپنے جو کلیکشن ہے اس میں ایک بہت اہم کتاب کا نہیں مطالعہ کیا. اور اس کتاب کی جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ اس میں بہت زبردست شخصیات کا ذکر ہے اور ان کے ساتھ گزارے ہوئے ایام کا ذکر ہے ماہر القادری صاحب کا. اور ہمیں بعض اوقات ان شخصیات کی جو ایک ایسا ہوتا ہے نا بی ٹی ایس والا جو زندگی ہے بیہائنڈ دا سین والی, اس کتاب کے اندر اصل میں بہت بڑے بڑے لوگوں کی ماہر القادری صاحب نے وہ والا ذکر فرمایا ہے. تو وہ میں اپنے دیکھنے والے سے کہوں گا کہ یاد رفتگاں کا مطالعہ ضرور کریں. طالب ہاشمی صاحب نے وہ غالباً ایک کتاب تو میرے پاس پڑھی ہے, لیکن میں نے سنا کہ شاید اس کی ایک سے زیادہ جلدیں ہیں. اور ماہر القادری صاحب کی بارے میں ہم, چونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ ٹائم شاید ہمارے پاس تھوڑا ہے, تو ہم صرف نعت ہی ان کی نعت پڑھیں گے اور ان کے بارے میں ہم اپنی اگلی نعت پھر ہم اگلی دفعہ میں کر لیتے ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ نعت ہم پڑھ دیتے ہیں, ان کے بارے میں ہم, چونکہ ان کی اور چیزیں بھی آئیں گی تو ہم ان کے اوپر بات کر لیں گے. ہم نے اکثر یہ سلام سنا ہوا ہے لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ کن کا ہے. یہ دراصل ماہر القادری صاحب کا سلام ہے جو بحضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے کہا. سلام اس پر کہ جس نے بے کسی, سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی, سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی, سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے, سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے, سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں, سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں, سلام اس پر کہ دشمن کو حیات جاوداں دے دی, سلام اس پر ابو سفیان کو جس نے امان دے دی, سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں, سلام اس پر ہوا مجروح جو بازار طائف میں, سلام اس پر وطن کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے, سلام اس پر کہ گھر والے بھی جس سے جنگ کرتے تھے, سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا, سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا, سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا, سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا, سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا, سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا, سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے, سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے, سلام اس پر کہ جس نے جھولیاں بھر دی فقیروں کی, سلام اس پر کہ مشکیں کھول دی جس نے اسیروں کی, سلام اس پر کہ جس کی چاند تاروں نے گواہی دی, سلام اس پر کہ جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی, سلام اس پر کہ جس نے زندگی کا راز سمجھایا, سلام اس پر کہ جو خود بدر کے میدان میں آیا, سلام اس پر کہ جس کا نام لے کر اس کے شیدائی الٹ دیتے ہیں تختے کیسریت اوج دار آئی, سلام اس پر کہ جس کا نام, سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں, سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں, سلام اس ذات پر جس کے پریشاں حال دیوانے سنا سکتے ہیں اب بھی خالد و حیدر کے افسانے, درود اس پر کہ جس کی بزم میں قسمت نہیں سوتی, درود اس پر کہ جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی, درود اس پر کہ جس کے تذکرے ہیں پاک بازوں میں, درود اس پر کہ جس کا نام لیتے ہیں نمازوں میں, درود اس پر جسے شم شبستان ازل کہیے, درود اس پر جسے شم شبستان ازل کہیے, درود اس ذات پر
درود اس ذات پر فخر بنی آدم جسے کہیے، درود اس ذات پر فخر بنی آدم جسے کہیے. کیا بات. مولانا رومی سے کسی نے کہا کہ کیا کروں، خدا کو دیکھنے اور ملنے اور محسوس کرنے کو بڑا دل چاہتا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ جب تم اس رات گرم بستر پر چین کی نیند سو رہے تھے اور سخت بارش اور طوفان میں باہر جو ایک شخص کھڑا تھا، وہ جو تم سے ملنے آیا تھا وہ میں ہی تھا. آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. زندگی بخیر، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. بھٹی صاحب کی اس بات سے میں اس نشریات کا اختتام کرتا ہوں کہ اپنے رب کو پہچاننا ہے تو اپنے آپ کو پہچانے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. فی امان اللہ.